اگر آپ کے ساتھ جادو جنات کا مسئلہ ہے اور آپ 5 نمازیں نہیں پڑھتے اور اسپیشلی فجر کی نماز ادا نہیں کرتے تو آپ جتنا مرضی جادو کا علاج کروا لیں آپ کو فرق نہیں پڑے گا۔ جادو کے علاج میں 5 نمازیں لازمی پڑھنا ہوتی ہیں، ضروری ہوتی ہیں، اور اسپیشلی فجر کی نماز کے متعلق میں ایک حدیث سناتا ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ رات کو جب کوئی بھی انسان سوتا ہے تو شیطان اس کی گردن کے پیچھے، گردن پہ 3 گریں لگا دیتا ہے، رات وہ سویا رہتا ہے۔ صبح کا جب وقت ہوتا ہے، فجر کا وقت ہوتا ہے، اذان ہوتی ہے، صبح اٹھتا ہے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے، یعنی دعا پڑھتا ہے تو 1 گرہ کھل جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور اس کے بعد جو اللہ نے توفیق دی وہ نماز پڑھتا ہے تو تیسری گرہ کھل جاتی ہے۔ اب ایک شخص صبح اٹھتا ہے، وضو بھی کرتا ہے، ذکر بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، اس کی تو گرہ کھل جاتی ہیں، اور جو شخص نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، 1 مہینہ گزر گیا، 1 مہینے میں شیطان نے کتنی گریں لگائی؟ 90 گریں اس کی گردن کے پیچھے لگا دی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اور اس کی زندگی میں برکت کیسے آ سکتی ہے؟ سکون کیسے آ سکتا ہے؟ اس کا جادو ختم کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں تو شیطان خود اس پر جادو کر رہا ہے، اور اس جادو کا ذمہ دار وہ خود ہے، انسان جو فجر نہیں پڑھ رہا۔ آج کل تو سٹائل ہے، رواج ہے کہ رات کو لیٹ سونا ہے، صبح فجر کے لیے نہیں اٹھنا۔ یہ ایک ہماری نارمل روٹین بن چکی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی، ایک آدمی رات کو سویا رہا حتیٰ کہ سورج طلوع ہو گیا، اس نے نماز نہیں پڑھی، سویا رہا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبیث نفسی کسلان، ایسے شخص کے لیے جو فجر نہیں پڑھتا، سویا رہا، وہ تو خبیث ہے، سست آدمی ہے۔ تو خبیث کا لفظ حدیث میں آیا ہے، خبیث نفسی کسلان۔ تو اگر آپ فجر کی نماز نہیں پڑھتے، آپ کے اوپر کسی نے جادو نہیں کروایا تو خود بخود ہو جائے گا۔ اس جادو کا ذمہ دار آپ خود ہیں۔ شیطان آپ کی گردن کے پیچھے گریں لگائے گا، اور جس کی گردن کے پیچھے شیطان گریں لگا دے اس کو کوئی اچھی سوچ نہیں آئے گی، اس کی زندگی میں پازیٹیوٹی کیسے آ سکتی ہے، اس کو انزائٹی، ڈپریشن، سٹریس کا مسئلہ کیوں نہ ہو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جس کو بھی انزائٹی، ڈپریشن، سٹریس کا مسئلہ ہے وہ صرف اسی وجہ سے ہے، لیکن یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ اگر ہم نمازیں نہیں پڑھتے، اللہ تعالیٰ سے دور ہیں، قرآن پاک کی تلاوت سے دور ہیں، ذکر و اذکار سے دور ہیں، اور ہماری زندگی میں برکت آ جائے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر آپ زندگی میں سکون چاہتے ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک مضبوط تعلق قائم کرنا پڑے گا، اور تعلق کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اور اس کے بھیجے ہوئے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھی فالو کرنا ہے۔ بندہ کہے میں بڑی محبت کرتا ہوں اللہ اور اس کے رسول سے، لیکن نماز پڑھنے کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت تو بڑی کرتا ہوں لیکن دین کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، مسجد میں جانے کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تو پھر اس کی زندگی میں سکون نہیں آ سکتا۔ اچھا سکون آپ اپنی زندگی میں چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑیے۔ جب آپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑیں گے، وہاں سے آپ کو سکون، رحمت، برکت ضرور ملے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔